اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ مفہوم البقرہ، رکوع نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بات یقینی ہے، وہ یہ کہ کسی بھی شخص کو اللہ کے ہاں نجات اس کی ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں یا کوئی یہودی، عیسائی اور صابی ہوں، نجات اور بخشش کا معیار بس یہی ہوگا۔ ایمان اور عمل صالحہ والے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہوگا اور یہی لوگ خوف اور غم سے بے پرواہ ہوں گے۔ تمام منکروں کو اللہ سے بخشش پانے کے لیے ایمان بھی لانا ہوگا اور اللہ کی بندگی اختیار کر کے اعمال بھی درست کرنا ہوں گے۔ نجات اور بخشش کے اس دو ٹوک اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرماتا ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے معززین کو بلا کر تورات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی تھی اور کوہ طور ان پر اٹھا کر ان پر اللہ کی ہیبت طاری کی تھی، تو ان سے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کر بندگی رب کا عہد لیا تھا، مگر بنی اسرائیل اپنی اس عہد سے پھر گئے اور ذلت و پستی کا شکار ہوتے گئے۔ اگر اللہ بار بار معاف کر کے اپنی رحمت ان کے شامل حال نہ کرتا تو وہ کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بار بار سیدھے راستے کی طرف پلٹنے کا موقع دیا، مگر وہ بار بار نفس کی بندگی میں مگن ہو جاتے تھے۔ پھر ذرا ان لوگوں کو بھی یاد کرو جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ جب بنی اسرائیل کی سمندر کے ساتھ والی بستی کے لوگوں کو اللہ نے ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے سے روکا تھا تو وہ چالاکی کرتے ہوئے ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے لگے تھے۔ اس پر اللہ نے اس پوری بستی کے تمام افراد کو جسمانی طور پر بندر بنا دیا اور اس طرح ان نافرمانوں کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ پھر وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے اللہ کا حکم سنایا تاکہ گائے سے وابستہ ان کی عقیدت کو ختم کیا جا سکے۔ اس پر وہ لوگ سوال در سوال کر کے ٹال مٹول کرنے لگے، کہنے لگے موسیٰ آپ ہم سے یہ مذاق کر رہے ہیں؟ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی۔
پھر کہنے لگے گائے کی تفصیل بتائیں۔ تو موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے درمیانی عمر کی گائے ہو اور زیادہ سوال کی بجائے بس قربانی دو۔ اور پھر پوچھنے لگے رب سے پوچھو اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتا ہے شوخ زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ پھر پوچھنے لگی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ اور واضح نشانیاں بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس گائے کی قربانی کرو جس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی ہے، وہ بالکل صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ اس پر مجبوراً قربانی کے لیے انہوں نے اقرار کر لیا، ورنہ وہ گائے سے عقیدت کی بنا پر مسلسل راہ فرار اختیار کیے جا رہے تھے اور گائے کو ذبح کر کے اس سے عقیدت ختم کرنے کو ہرگز اختیار معلوم نہ ہوتے تھے۔ یہ تھے بنی اسرائیل جنہوں نے کوہ طور پر اللہ سے اس کی بندگی کا عہد کیا تھا، مگر اس عہد کو توڑ کر بار بار اپنے نفس کی بندگی کرتے رہے۔